بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے خادم ابراہیم بن بشار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں عرض کی، اے ابو اسحاق، آپ کے ابتدائی احوال کیسے تھے کہ اب آپ سلوک و معرفت کے دنیا میں ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، بہتر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کر لو۔ میں نے کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اللہ آپ پر رحمت فرمائے، لیکن آپ مجھے بتائیں، شاید اللہ تعالی ہمیں کسی دن اس بات سے نفع بخشے۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اللہ کی ذات میں مشغول ہو جا۔ پھر میں نے تیسری بار ان سے پوچھا اور میں نے کہا کہ اے ابو اسحاق، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بیان کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد اہل بلخ میں سے تھے اور وہ خراسان کے بادشاہوں اور خوشحال حکمرانوں میں سے تھے۔ ہمیں شکار بہت پسند تھا۔ ایک دن میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا، میرا کتا بھی میرے ساتھ تھا۔ اسی دوران میں ایک خرگوش جھاڑی سے نکل کر بھاگا۔ اس شکار کو پکڑنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے رک کر دائیں بائیں دیکھا لیکن کسی کو نہ پایا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ ابلیس پر لعنت بھیجے، یعنی یہ آواز شاید اس کی طرف سے تھی۔ میں نے دوبارہ گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز سنی، اے ابراہیم، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ میں پھر رک کر دائیں بائیں دیکھنے لگا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ ابلیس پر لعنت کرے۔ پھر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو میں نے اپنے گھوڑے کی ذہن کے ابھرے ہوئے حصے سے آواز سنی کہ اے ابراہیم، تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا اور نہ ہی اس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب میں رک گیا اور میں نے کہا، اے اللہ، میں تیری طرف پلٹ آیا، میرے پاس رب العالمین کی طرف سے ڈرانے والا آ گیا۔ اللہ کی قسم، میں آج کے بعد اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کروں گا۔ بس میں اپنے گھر واپس آیا اور اپنے گھوڑے سے الگ ہو گیا اور شکار کا سامان چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنے والد کے چراواہوں کے پاس آ گیا، ان سے ایک جبہ اور ایک چادر لے لی اور اپنا لباس اتار کر اسے دے دیا۔ اس کے بعد میں نے صلحاء، عرفاء اور صوفیاء کی صحبت سے مستفیض ہونے اور صوفیاء سے سمٹنے کے لیے عراق کا رخ کر لیا۔